جلوہ بار معزز و محتشم و مکرم علماء ذوی الاحترام، وہ مدرسہ و مصلی فیضان غریب نواز کے جملہ ذمہ داران، وہ جملہ محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لفظ کن سے تو ہی کونین سجا دیتا ہے، ذرہ ذرہ تیری قدرت کا پتہ دیتا ہے۔ دیکھنے والوں ذرا حسن کرم تو دیکھو، ڈوبنے والوں کو طوفان سے بچا دیتا ہے۔ ایسا رزاق ہے کہ بھوکا سلاتا ہی نہیں، رزق پتھر میں بھی کیڑے کو دلا دیتا ہے۔ اب اذان ہو رہی ہے ضیا چلو مسجد میں، اب اذان ہو رہی ہے ضیا چلو مسجد میں، یہ عمل بندہ کو مولا سے ملا دیتا ہے۔ ہر ایک درد مٹے جب پڑھو درود و سلام، گویا ہر رنج و غم کی دوا درود و سلام۔ عیش و مسرت میں رات و دن اسی نے کاٹا، جو سوتے جاگتے پڑھتا رہا درود و سلام۔ ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے مدرسہ و مصلی فیضان غریب نواز کے تمام کارکنان و ذمہ داران کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ایسا پروگرام ارینج کیا کہ پروگرام ایک ہے لیکن اس میں دو دریا کی طرف سے فیضان شامل ہے۔ اس کو مجمع البحرین کہیں گے۔ ایک ہے جشن خیر الورا اور فیضان غوث الورا، سبحان اللہ۔ ساتھ ساتھ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے بڑی کوششوں سے آج کی محفل کے روح رواں نبی رئی اعلیٰ حضرت برادر تاج الشریعہ صوفی باصفا حضرت علامہ منان رضا مشہور بمنانی میاں صاحب قبلہ کو اپنے جلسے کے لیے منتخب کیا۔ اس حوالے سے آپ خوب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کی کوششوں کو خوب قبول فرمائے۔ اسلامی مہینے کے حساب سے شاید کہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے، آج جمادی الاول کی 24ویں تاریخ ہے نا حضرت؟ غالباً جمادی الاول کی آج 24ویں تاریخ ہے۔ جشن خیر الورا عام طور پر ہم اور آپ مناتے ہیں ربیع النور شریف میں، اور جشن غوث الورا عام طور پر ہم اور آپ مناتے ہیں 11ویں شریف میں، یعنی ربیع الثانی میں، ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ پتہ نہیں ٹیپو گلی کے ان زندہ دل سنیوں کو کیا ہوا،
کہ آج جمادی الاول کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے نبی کی آمد کے چرچے کو بند نہیں کیا، سرکار غوث پاک کے فیضان کے بیان کے حوالے سے تقاریب پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کیا ہے صاحب؟ آج بھی میلاد کا جلسہ ہوگا؟ ہاں، بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ربیع النور میں جب ہم مناتے ہیں تو اسی وقت تو تکلیف ہوتی ہی ہے، اور آپ جمادی الاول میں منائیں گے تو اور تکلیف ہوگی۔ کہ کیا بات ہے بھائی، ربیع الاول کا مہینہ وہ پروگرام آج ہو رہا ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے کہیے گا کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کو دونوں جہان کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ، بولیے، قرار دیا ہے نا؟ تو حضور جو رحمت ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، تو کیا یہ ٹائملی رحمت ہے، لیمیٹیڈ ہے، فکسڈ ہے؟ پوری دنیا کو گھٹنا ٹیک کر ماننا پڑے گا؟ نہیں، انلیمیٹیڈ ہے۔ سبحان اللہ بولیے بھائی۔ قیامت تک کوئی ایسی گھڑی باقی نہیں کہ جس گھڑی میں حضور رحمت نہ ہو۔ سبحان اللہ بولیے۔ ہر گھڑی رحمت ہے، تو جب ہر گھڑی رحمت ہے تو رحمت والے کا تذکرہ بھی ہر گھڑی ہوگا۔ تبھی تو بڑے کے امام نے کہا حشر کر ڈالیں گے ہم پیدا اسے مولا کی دھوم، مثل فارس مصر کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائے۔ اس لیے آپ مزید قابل مبارکباد ہیں۔ ہر وقت نبی کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو نبی پاک کے تذکرے سے اپنے سینے کو جلائے بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی اپنی مسجدوں کے مینارے میں 5 دفعہ میرے نبی کے نام کا نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ، بولے نا بھائی، 5 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، دن میں 5 دفعہ نبی کے نام کا نعرہ لگانا پڑتا ہے، اور پھر اپنے مسجدوں کے میناروں سے۔ اور جب تک کہ میرے نبی کے نام کی تسبیح نہیں پڑے گا، ایمان مکمل نہیں، جس کو آپ لوگ کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ بولے بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی نبی کے نام کے تذکرے کی یہ شان ہے۔ میں آپ کو پہلے ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث التفسیر لابن جریر، اس کی 2 جلد اور صفحہ نمبر 677 میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور المجموع الکبیر للطبرانی کی 6ویں جلد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو وحی نازل کی، اے عیسیٰ روح اللہ، تم میرے نبی محمد پر ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ بھائی، تم میرے نبی محمد پر ایمان لاؤ، اور تم اپنے فالوورز کو، اپنی امت کے لوگوں کو جو زندہ رہیں انہیں بتا کے جاؤ کہ جب میرا محمد آئے گا، میرا نبی آئے گا، وہ میرے نبی پر ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اے عیسیٰ، جانتے ہو اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آدم کو بھی نہ بناتا۔ سبحان اللہ بھائی، میں زمین کو نہ بناتا، دنیا کو نہ بناتا۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، عیسیٰ، میں نے عرش کو جب پانی پر بنایا تو عرش ہل رہا تھا، جنبش میں تھا، ڈول رہا تھا، تو میں نے ایک جانب لکھا لا الہ الا اللہ۔ سبحان بولیے، میں نے عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پر عرش اپنا ہلنا بند نہیں کیا۔ اور رب فرماتا ہے جب میں نے لکھا محمد رسول اللہ تو عرش ہلنا بند کر دیا۔ اس لیے جن کے دل کے ٹکڑے پر صرف لا الہ الا اللہ ہے تو آج بھی اس کا دل ہل رہا ہے، ڈول رہا ہے، کہیں پر قرار نہیں پاتا، گلیوں میں چکر مارتے رہتا ہے۔ لیکن جس کے دل کے دونوں ٹکڑے پر ایک میں لا الہ الا اللہ اور ایک میں محمد رسول اللہ ہے، ان کا دل بھی قرار پذیر ہے، ان کا ایمان بھی قرار پذیر ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سندیو عجب بات ہے، یہ کیا قصہ کہ آپ لوگ میلاد مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، 6ٹی مناتے ہیں تو ڈیٹ کو فکس کر دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے ڈیٹ کی فکسنگ آج سے تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے ہی ہے، اور 1.5-2 مہینے سے اناؤنسمنٹ، لوگوں کو تشہیر وغیرہ دعوت وغیرہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ یہ فکسنگ کر کے آپ لوگ کیا منانا ہے تو بھائی کہیں گلی کوچے میں ڈال اسٹیج اچانک بلا لوگوں کو کر لے، یہ دن فکس کر کے منا رہے ہیں آپ لوگ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ ان سے کہیے گا کیا دن کو فکس کر کے سیلیبریٹ کرنا، نبی پاک کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا، سرکار غوث پاک کے 11ویں شریف کو سیلیبریٹ کرنا یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ کیا دن فکس نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو میں کہوں گا قرآن پاک اٹھا کے تم نے دیکھا نہیں، سورہ ابراہیم تم نے پڑھا نہیں؟ سبحان اللہ بھائی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 ہے، اللہ کریم کا ارشاد کریم ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے حبیب آپ ان لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا دیجئے۔ مفسر فرماتے ہیں یہاں رب نے اپنے حبیب کو کس دن کو یاد دلانے کے حوالے سے حکم فرمایا ہے؟ مفسر فرماتے ہیں یہاں دن سے کئی دن مراد ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے جنت سے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کا دسترخوان نازل کیا، یہ لوگ اس پر نازا نہ ہوئے، اس عظیم برکت کو، اس عظیم رحمت کو بھول گئے، اللہ کی فرمانی میں لگ گئے۔ ایسے موقع پر رب نے اپنے حبیب کو فرمایا اے حبیب میں نے ان لوگوں کو جنت کا کھانا اتارا تھا، ان لوگوں کو شکریہ ادا کرنا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے کسی اور کی پوجا کر رہے ہیں، ان کو یاد دلا دیجئے اس دن کی، سبحان اللہ، ان کو یاد دلا دیجئے اس دن کی۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں دن سے مراد اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دیا تھا وہ دن مراد ہے۔ ایمانداری سے کہو جنت سے کھانا آتا ہے، وہ دن اگر کوئی قوم بھول جائے تو رب یاد دلاتا ہے، سبحان اللہ، رب یاد دلاتا ہے۔ رب اے حبیب آپ یاد دلا دیجئے جنت سے کھانا اترنے والا وہ دن ہے ربیع النور کی 12ویں تاریخ میں، جنت کا کھانا نہیں بلکہ جنت کا ایسا مالک آیا ہے کہ جنت کے دروازوں پر رب کے نام کے ساتھ ان کا نام پرندہ ہے۔ تو ایسا پیغمبر ربیع النور کی 12ویں تاریخ میں آیا ہے، تو جنت سے کھانا آئے تو وہ دن منایا جائے، اور ربیع النور کی 12ویں تاریخ میں جنت والا آیا ہے تو وہ دن منانا چاہیے کہ نہیں؟ سبحانہ تو بولے الحمدللہ۔ کہتے صاحب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں نے یہ جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی یا جشن خیر الورا، یہ جشن کا معنی ہی ہوتا ہے، اس کو عربی میں لیں گے تو ہو جائے گا عید، عید میلاد النبی۔ دیکھیے بھائی ذرا آرام سے بیٹھیں، ہاں آواز نہ کریں، ہلہ نہ کریں مہربانی کر کے، میری عادت ہے کہ میں کسی کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، ہمارا جو مسلک ہے اس کو سامنے رکھنا، دلیل سے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بس میں وہی کام کروں گا، بس دھیان سے خالی آپ لوگ سنیے۔ کل عید میلاد النبی، ارے مذہب اسلام میں صرف 2 عید ہے، آپ جانتے ہیں نا آج کل گلی مارکیٹ میں یہ بات بہت پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے سنی نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تم لوگ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ اسلام میں صرف 2 عید ہے، ایک ہے بقر عید، ایک ہے فطر عید۔ اگر کوئی ایسی بات کرے کلائی تھام کر کے بولنا مولانا یا عام آدمی ہے تو صاحب تم اس دنیا میں مجھے سب سے بڑا جھوٹا لگتے ہو۔ کہا کیوں بھائی؟ کہ تم کہتے ہو اسلام میں 2 ہی عید ہے، مشکات شریف اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابو داؤد اٹھاؤ، نسائی اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، اور کتاب الصلاۃ میں باب الجمعہ اٹھاؤ، سبحان اللہ بولے بھائی، اور باب الجمعہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے، تو جب جمعہ مومنوں کے لیے عید ہے
تو اسلام میں 2 عید نہیں، اگر آپ گنتی کریں گے تو 50 عید سے زیادہ عید ہے. سبحان اللہ بولے بھائی، کتنے بولیے؟ 50 عید سے زیادہ عید ہے. اور یاد رہے، سنیے، قرآن پاک نے ہمارا آپ کو ایک انڈرسٹوڈ دیا ہے، ایک مجاز دیا ہے، ایک افہام و تفہیم دیا ہے. کیا دیا ہے؟ کہ ہر وہ دن اگر اس میں کسی بھی زاویے سے، کسی بھی جہت سے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، تو اس دن کو آپ عید کا نام دے سکتے ہیں. کہا قرآن میں ایسا ہے؟ میں کہا بے شک. سبحان اللہ تو بولا ہے. ہاں قرآن میں ہے. آپ اٹھائیے سورہ مائدہ آیت نمبر 114. سبحان اللہ بولیے. آیت نمبر 114 اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا. یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کیا، اے پروردگار عالم، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار اور اس دن کو ہمارے لیے اور ہمارے اولین کے لیے، ہمارے آخرین کے لیے عید مقرر فرما. سبحان اللہ بھائی. عیسیٰ روح اللہ دعا کر رہے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اتار اور اس دن کو ہمارے لیے عید کا دن فکس کر دے. میں پوری دنیا کو کہوں گا، آؤ یہاں پر گھٹنا ٹیکو اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو. اس لیے کہ قرآن پاک میں جب یہ بتا دیا گیا کہ آسمان سے دسترخوان اترے تو ایک پیغمبر رب سے دعا کرتے ہیں، مولا اس دن کو عید کا دن بنا دے، اور پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے. تو پتا چلا آسمان سے دسترخوان اترے تو وہ دن عید کا دن ہو جاتا ہے. اور ربیع النور کی 12ویں تاریخ میں آسمان سے دسترخوان نہیں صاحب، بلکہ پوری دنیا کا مالک اترا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن خیر الورا، جشن خیر الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو میلاد النبی کو عید کا نام دینا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، خلاف اولا بھی نہیں ہے، بلکہ عید میلاد النبی کہنا یہ قرآن پر عمل ہے. سبحان اللہ بھائی، قرآن پاک پر یہ عمل ہے. اچھا صاحب، یہ میلاد النبی میلاد النبی میلاد النبی بہت زیادہ آپ لوگ بولتے رہتے ہیں. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ تھا، اتنا اہم تھا، تو کیا قرآن میں اللہ نے نبی کی آمد کو بیان کیا، نبی کی پیدائش کو بیان کیا؟ اگر یہ اتنا ضروری تھا تو کیا حضور نے کبھی اپنے میلاد کو سیلیبریٹ کیا، انہوں نے کبھی منایا؟ اگر اتنا اہم تھا تو نبی پاک کے صحابہ جو 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ سے زیادہ یا 2.25 لاکھ سے زیادہ جو صحابہ تھے، اتنے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے نبی پاک کی آمد کے موقع پر، نبی پاک کے پیدائش کے موقع پر ایسا کوئی محفل، ایسی کوئی محفل، ایسا کوئی جلسہ سجایا کیا؟ یہ 3 بات ہو گئی. میں تینوں بات کو، کیونکہ میرے پاس آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس مسئلے میں دلیل کا انبار ہے بھائی. ہاں بیٹھ جائیں گے نا تو 1 نہیں 4 گھنٹہ دلیل خالی سناؤں گا. ہاں اگر آزمانا چاہتے ہیں تو ذرا بیٹھ جائیے گا، دیکھتا ہوں کب تک بیٹھتے ہیں آپ. جی سنیے، یہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ اگر نبی کی آمد کو بیان کرنا اتنا ضروری ہے تو قرآن میں اللہ نے نبی کی آمد کو بیان کیا پھر؟ تو میں کہا ہاں بھائی، اگر بغض کا، حسد کا، دشمنی کا چشمہ پہن کر کے قرآن پڑھو گے تو تم کو نبی پاک کا میلاد قرآن میں نظر نہیں آئے گا. اور اس کو وفا کا چشمہ آنکھ میں لگاؤ، پھر کھولو قرآن، سبحان اللہ بولیے، تو آپ کو جگہ جگہ نبی پاک کا میلاد نظر آئے گا. ارے تم قرآن میں نبی کا میلاد ڈھونڈتے ہو؟ ارے بے وقوف، قرآن میں تو اللہ نے نبی کے میلاد کی قسم کھائی ہے. نبی کے میلاد کی قسم کھائی. کہاں قسم کھائی ہے؟ میں وہاں بے شک اٹھا سورہ بلد، بولی نہ مچل کے سبحان اللہ، یہاں سے وہاں تک بولی نہ مچل کے سبحان اللہ. سورہ بلد آیت نمبر 3 رب کریم کا ارشاد کریم، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے ان کے والد حضرت ابراہیم
یعنی یہ والد وما ولد، یہ والد، یہ ولد، ولدا یلدو، یہ عربی ڈکشنری ہے، اسی سے میلاد آیا ہے. سبحان اللہ بھائی، اسی سے میلاد آیا ہے. میں مائک میں بول رہا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، کتنے لوگ کہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں. کسی کو بھی ڈاؤٹ ہو تو کھلے طور پر آ کر کے بات کر سکتا ہے. سبحان اللہ بھائی، بات کر سکتا ہے. اسی سے میلاد آیا ہے تو پتہ چل گیا. وہ والد وما ولد، ولد یلد کا معنی ہوتا ہے پیدا ہونا، اور یہاں ولد سے مراد ہم سب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی پاک کی ولادت کا اللہ رب العزت نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی اللہ نے قسم کھا لیا ہے. اور سنیے، میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں. حضرت علامہ خادم علی ثقافی صاحب سامنے آئے، اوپر آئے، اوپر آئے، اوپر آئے، اوپر آ جائیں. علماء کرام اگر نیچے بیٹھے ہیں مہربانی کر کے اوپر آ جائیے، کیونکہ اسٹیج الحمدللہ صاحب جلسہ نے بڑا بنایا ہے اور جگہ ہے، بیٹھ سکتے ہیں. یہاں سامنے بیٹھیے. جی عرض کر رہا تھا صاحب، دیکھیے قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وہ آیت پاک ہمارے اور آپ کے لیے پرنسپل کا کام کرتی ہے. وہ ایک پرنسپل ہے، وہ ایک قانون ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سنویدھان کے کسی بھی قانون کے تحت کام ہو تو وہ اللیگل نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ لیگل کام ہوتا ہے. سبحان اللہ بولیے بھائی، وہ کیا ہوتا ہے بولیے؟ لیگل کام ہوتا ہے. تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے ہم سب کو اس طرح کا ایک پرنسپل دیا ہے، اور ہم اس پرنسپل کو سامنے رکھ کر کے یہ بول سکتے ہیں کہ یہ آج کا مکمل جلسہ قرآن پاک کے مطابق ہے. کیا وہ کیسے صاحب؟ میں کہوں گا اٹھاؤ سورہ یونس آیت نمبر 58، 58 آیت نمبر. رب قدیر کا ارشاد پاک ہے. ایک بار درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرو. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ رب فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، تمہاری پوری زندگی کی کمائی سے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی کے سامنے نبی کے میلاد کو بیان کرنا نبی کے چچا حضرت عباس کی سنت ہے. وہ کیسے؟ حضرت عباس اشعار پڑھ رہے تھے، اسی میں ایک شعر تھا جس کا ترجمہ یہ تھا، یا رسول اللہ جب تک آپ نہ آئے تھے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آپ کیا آئے کہ دنیا روشن ہو گئی. آپ کیا آئے کہ دنیا روشن ہو گئی. میں کہوں گا اس سے بڑھ کر اور کیا میلاد ہے؟ آپ کیا آئے کہ دنیا روشن ہو گئی، دنیا منور ہو گئی. سبحان تو بولیں، دنیا منور ہو گئی. اور بھائی وہ شان، لوگ کہتے بھائی تم نے میلاد کے جیسے اتنا بڑا اسٹیج کیوں بنایا، اتنے لوگوں کو کیوں بلایا، یہ کرسیاں ایک صاحب کے ساتھ کئی کو بٹھائے، علماء کے لیے اتنا بڑا لمبا اونچا تختہ کیوں لگائے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تم آج بس یہ لاسٹ حدیث بول کر کے تقریر ختم کر رہا ہوں. سنیے، اس سے پہلے ایک بار یہاں سے وہاں تک مچل کے بولیے. بھائی حدیث بولنے جا رہا ہوں. بھائی آج کا جو یہ جلسہ ہے یہ پورا جلسہ حدیث میں ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورا جلسہ یہاں سے لے کر وہاں تک پورا جلسہ حدیث میں کا پورا. یہ تختہ بھی ہے، کہاں یہ تختہ بھی ہے؟ بولو نا بھائی. اچھا یہ تو چٹائی بچھائی یہ بھی ہے، کہا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وہ کیسے؟ تو میں کہوں گا اٹھاؤ شفا شریف. بولو نا بھائی، کیا کتاب کا نام؟ شفا شریف. علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ مالکی اس کے مصنف. تو جو لوگ میلاد نہیں مناتے ہیں وہ تو یہاں پر کود پڑے گا. کیا کود پڑے گا؟ اے مولانا شفا شریف کا حوالہ دے رہے ہو،
بخاری کا دو, مسلم کا دو, ابو داؤد نسائی ترمذی کا دو. یہ شفا شریف کون سی کتاب ہے؟ تو میں کہوں گا شفا شریف وہ کتاب ہے جس کتاب کو تمہارے پردادا نے مانا ہے. ابن تیمیہ اس کا نام ہے. کیا بولے؟ کیا نام ہے؟ ابن تیمیہ. اس نے شفا شریف کے بارے میں کمنٹ کیا ہے, لکھا ہے, فیڈ بیک دیا. کیا دیا ہے؟ کہتا ہے اس کتاب کے رائٹر علامہ قاضی ایاز مالکی ایسا عالم کہ جن کے پیچھے پیچھے چلنا, جن کی اقتدا کرنا, جن کی پیروی کرنا ہم لوگوں پر ضروری ہے. یہ قاضی ایاز کے بارے میں ابن تیمیہ کہتا ہے. اس کے بعد شفا شریف کیسی کتاب ہے؟ اس کتاب کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ شفا شریف ان کی لکھی ہوئی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو مدینے والے سرکار نے قبول کر لیا ہے. مدینے والے سرکار نے قبول کر لیا ہے. میں اس کتاب سے حدیث بول رہا ہوں, سبحان اللہ, کہ جس کتاب کو تمہارے پردادا نے قبول کر لیا ہے, مان لیا ہے کہ یہ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو حضور نے قبول کر لیا ہے. اس کتاب میں ایک حدیث ہے, راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف. بات چل کے بولو. یہ کون ہے؟ یہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے, ایک مقدس صحابیہ ہیں, اور وہ مقدس صحابیہ جن کے قدم کے جوتے کے نیچے کے دھول میں میری ایک نہیں 100 ماؤں کی جانیں قربان. کیونکہ ان کا نام شفا ہے. خالی شفا نام ہونے کی وجہ سے میں ماؤں کو قربان نہیں کر رہا ہوں, اس لیے قربان کر رہا ہوں نبی کی پیدائش کے وقت داعیہ کا کام انجام انہوں نے ہی دیا تھا. انہوں نے ہی دیا تھا. ان کا نام تھا حضرت شفا. ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن وہ کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں, نبی کے چند صحابہ میرے گھر آئے, مجھ سے بولے عبد الرحمن تمہاری ہم بھی گھر میں ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہے کو آئے ہو؟ کیا قصہ؟ آپ کی زبان میں کیا قصہ؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تمہاری امی کے پاس اسی طرح آتے رہتے ہیں, پہلے دیکھ کے آؤ گھر میں ہیں. کہاں امی ہیں؟ جا کے اطلاع کر دو کہ نبی کے صحابہ آئے ہوئے ہیں. عبد الرحمن کہتے ہیں میں امی جان کے پاس گیا, کہا امی جان نبی کے چند صحابہ آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہیں. فرماتی ہے بیٹا ایک کام کر, جاؤ گھر کے باہر, گھر کے صحن میں ایک تخت لگاؤ. بولو سبحان اللہ بولیے. یہ تخت ایک تخت لگاؤ اور تخت کے سامنے چٹائی بچھاؤ. عبد الرحمن کہتے ہیں امی کا حکم ہوا, باہر آیا, تخت بچھایا, چٹائی لگایا, نبی کے صحابہ سے کہا بھیا کیا قصہ, کیا ہونے والا؟ کہتے ہیں ہم ہر ہفتے تمہاری امی سے نبی کی پیدائش کے واقعات سننے آتے ہیں. یہاں سے بات ہے, بولو. ہر ہفتے سننے آتے ہیں. اب حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے تخت لگا دیا, چٹائی بچھا دیا, اب وہ جلسہ ہو رہا ہے. اس جلسے کی تقریر کرنے والی میری امی مقررہ خطیبہ بن کر کے تخت کے اوپر بیٹھتی ہیں. نبی کے صحابہ ایک یکسانیت کے ساتھ, ایکوینٹی کے ساتھ اس سامنے کی چٹائی پر بیٹھ جاتے ہیں. اور میری امی نے پیدائش رسول کے موقع پر, سبحان اللہ بولے, پیدائش رسول کے موقع پر اپنے آنکھوں سے جو واقعات دیکھا تھا میری امی بتاتی جاتی ہیں, نبی کے صحابہ جھومتے جاتے ہیں. کہتے ہوئے جلسہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے پورا جلسہ نبی کے صحابہ کی جھلمٹوں سے ثابت ہے, ان کی صحبتوں سے ثابت ہے. پتا چلا ہم نے کوئی نیا کام نہیں کیا ہے, ارے وہی کیا ہے جو نبی کے صحابہ نے کیا ہے. بے شمار دلائل, بے شمار احادیث, بے شمار آیات باقی رہ گئے. پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
محسن انسانیت ہے، شاہ موجودات ہے، محسن انسانیت ہے، شاہ موجودات ہے، رحمت للعالمین میرے نبی کی ذات ہے، رحمت للعالمین میرے نبی کی ذات ہے، آتش دوزخ کو اس پر کر دیا رب نے حرام۔